مفتی صاحب میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کا جو فیوریٹ ٹاپک ہے نا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا ہے، پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں مگر زبان اعلیٰ حضرت کی استعمال کرتے ہیں، انداز، لہجہ. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے اس جنون کی حد تک محبت کی کیا وجہ ہے؟ بہت بنیادی وجہ والد گرامی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، بچپنے سے ہی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا چرچا آپ فرماتے رہے. سیدی اعلیٰ ہر دعا کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. تو ایک بہت بڑی بنیادی وجہ والد گرامی کی تربیت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کچھ ہوش سنبھالا اور کچھ 2-4 حرف سمجھنے کے لائق ہوئے، تو ہم نے جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی طرف رخ کیا. میں نے جس طرح عرض کیا، میں شام شریف پی رہا ہوں، بڑے بڑے جید اکابر اولیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں. انگلش، عربی، اردو، مصادر، کتابیں، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، بہت کچھ دیکھا ہم نے. لیکن جب ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ کائنات ہیں، ایک تنہا جہان ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ. سبحان اللہ. یعنی اتنی ہماگیر شخصیت، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر پوری کتاب لکھ دینا، قرآن سے استدلال، حدیث سے استدلال، اقوال ائمہ سے استدلال، پھر اپنی تشریحات، تنقیحات، اپنے تبصرے. تو وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خداداد صلاحیت تھی. پھر شاعری کو دیکھیں تو پھر آپ کی شاعری، اور عجیب بات یہ ہے کہ علم اور عشق کا امتزاج، ان کو جوڑنا. واہ واہ واہ. کیونکہ جو عشق کے تیور سے جو آشنا ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنا تن من دھن کھو بیٹھتے ہیں. ہو. لیکن سید اعلیٰ حضرت نے اتنا کچھ معرفت کی کائنات میں اور عشق کی دنیا میں اتنا کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر فقہ کا پردہ رہا، آپ فقیر رہے. واہ 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 واہ. تو یہ حیرت ہوتی ہے. یعنی تقریباً لگ بھگ 300 کلام ہیں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے. اچھا، وہ کہاں وقت نکالا انہوں نے کلام لکھنے کے لیے؟ اتنے کلام صرف اگر شاعر بھی ہوتے تو پھر بھی بہت بڑی شہرت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صرف شاعری کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے صرف شاعری کی ہوگی. صرف آپ کی جو کچھ تفسیریں ہمارے پاس ہیں، مثلا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے 450 صفحات میں عربی زبان کے اندر تفسیر لکھ دی. اللہ اکبر. اور سورہ والضحیٰ کی تفسیر آپ نے 80 اجزاء کے اندر لکھی، خود لکھا. تقریباً 600 صفحات میں سورہ والضحیٰ کی تفسیر، وہ مکمل نہیں کیا آپ نے. اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر پر، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر آپ نے الزلال الانقى من بحر سبقت الاتقى لکھی عربی زبان کے اندر. یعنی آپ کو تفسیر کے میدان میں دیکھیں تو مفسر اعظم نظر آتے ہیں، حدیث کے میدان میں دیکھیں محدث اعظم نظر آتے ہیں، فقہ کے میدان میں دیکھیں فقیہ اعظم نظر آتے ہیں، عقائد اور علم کلام کے میدان میں دیکھیں تو آپ متکلم اعظم نظر آتے ہیں. کیا کہنے. نعت کے میدان میں دیکھیں تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ نعت کو شاعر نظر آتے ہیں. تو ہر میدان میں آپ ممتاز ہیں، نمایاں. تو یہ علم اور عشق کا امتزاج سیدی اعلیٰ حضرت میں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑی کرامت تھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. اور دوسری بات کہ آپ کی تحقیقات کے اندر گہرائی اور گہرائی دونوں چیزیں، بریڈتھ اور ڈیپتھ، یعنی گہرائی اور گہرائی، دلائل کے انبار لگا دینا ایک موضوع پر، جس طرح ایک بحر متلاطم ہو اور اس کی جو ہے وہ موجیں مار رہا ہو دریا سمندر، تو اس طرح دریا جو ہے آپ کے قلم سے بہہ رہے ہیں. اور پھر معرفت کی گہرائی سیدی اعلیٰ حضرت کے قلم سے جھلکتی نظر آتی ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا، بہت ہم ایک موضوع لیتے ہیں، ہم تفسیریں دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں، شروعات دیکھتے ہیں، فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں، پھر جب اعلیٰ حضرت کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو علم نشرح کر دیتے ہیں ساری بات کو. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.